عزیز طلبہ، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے آپ کی کتاب سورج مکھی سے ایک سبق مرزا نکتہ، جو کہ ہم نے بہت دنوں سے شروع کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں سے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی سوال آ جاتا ہے، اس لیے میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کر رہا ہوں۔ آج اس سبق کا جو صفحہ ہے، صفحہ نمبر 80، جو کہ اس کا دوسرا پیراگراف ہے، آج ہم اس کا آغاز کریں گے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں، اور اپنے ہاتھ میں پینسل اور کاپی ضرور پکڑ لیں، تاکہ میں آپ کو جو الفاظ کے معنی اور جو سوالات کے جوابات کی نشاندہی کر رہا ہوں وہ آپ نوٹ کرتے جائیں گے، تاکہ آپ کو امتحان میں تیاری میں آسانی ہو۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ جو مصنف ہے، یعنی سبق کا مصنف جو ہے وہ ہے کنہیا لال کپور۔ انہوں نے اپنے دوست سے گفتگو جاری رکھی ہوئی ہے، اور پھر جب موسم کی بات آئی تو پھر بھی بات نہ بنی، اور وہ ان کی بات نہ انہوں نے مانی، اگرچہ انہوں نے بہار کے موسم کے بارے میں بہت ہی زیادہ زور دیا کہ یہ بہار کا موسم بڑا اچھا موسم ہے، لیکن مصنف نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان کے جو دوست ہیں مرزا نکتہ، انہوں نے ان کی اس بات کو بھی رد کر دیا، کیونکہ ان کو ہر بات میں نکتہ نکالنے کی عادت ہے، اور اختلاف کرنا ان کی گھٹی میں پڑا ہے۔ اس لیے انہوں نے ان کی ہر بات کو رد کرتے ہوئے اس بات کو بھی رد کر دیا کہ بہار کا موسم بڑا ہی اچھا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کا باقی حصہ پڑھتے ہیں۔ تو مصنف لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نے ارادہ کیا کوئی ایسی بات کروں جس میں مرزا کوئی نکتہ پیدا نہ کر سکیں۔ چنانچہ میں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہر شخص یہ تسلیم کرتا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ مصنف نے اپنے دوست سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ میری حیرانی کی حد نہ رہی جب مرزا نے اس مسلمہ حقیقت میں بھی نکتہ پیدا کر دیا۔ ثابت شدہ بات جن سی ہے، حقیقی بات جن سی ہے، یعنی جو تحقیق کی ہوئی بات ہے، ساری دنیا اسے جانتی ہے، یہ آفاقی سچ ہے، اس دنیا کی حقیقت ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ سورج ہمیشہ مشرق سے ہی نکلتا ہے، لیکن اس مسلمہ حقیقت سے بھی انہوں نے انکار کر دیا، اور ان کے جو دوست ہیں وہ حیران رہ گئے، یعنی مرزا نکتہ کے دوست ان سے ہیں وہ حیران رہ گئے کہ وہ اس بات سے بھی انکار کر گئے، اس بات کو بھی رد کر گئے کہ سورج مشرق سے کہاں نکلتا ہے۔ کہنے لگے، میاں جو کچھ لوگ کہتے ہیں یا جو کتابوں میں لکھا ہے اس پر فوراً ایمان نہ لے آیا کرو۔ اب دیکھیں، کیونکہ ان کو عادت ہے ہر بات میں نہ کرنے کی، ہر بات رد کرنے کی، ہر بات میں اختلاف کرنے کی، اور ہر بات میں نکتہ نکالنے کی، انہوں نے کہا کہ یہ کون کہتا ہے کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے؟ تو انہوں نے بڑے زور سے اس بات سے کہا کہ میری تحقیق کے مطابق سورج مشرق کی بجائے شمال مشرق میں طلوع ہوتا ہے۔ مرزا نکتہ کہہ رہے ہیں میری تحقیق کے مطابق، جو میں نے تحقیق کی ہے نا، سورج مشرق کی بجائے شمال مشرق میں طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج نکلتا ہے، طلوع ہونا ہوتا ہے سورج کا نکلنا، غروب ہونا ہوتا ہے سورج کا ڈوبنا، اور بجائے شمال مشرق میں طلوع ہوتا ہے، یعنی مشرق کی بجائے شمال مشرق میں طلوع ہوتا ہے، اور جنوب مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو کسی دن کمپس لے کر خود تجربہ کر لو، ٹھیک ہے نا؟ تو جو کمپس ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی کسی جو مشرق مغرب شمال جنوب 4 اطراف ہیں، سمتیں ہیں، کسی ایک سمت کو اگر جانچ لیا جائے تو پھر اب دیکھیں نا، جو کمپس ہے وہ شمال کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ آپ کا شمال کس طرف ہے، یعنی آپ کا نارتھ کس طرف ہے، تو اس کی جو سوئی ہے وہ نارتھ کی طرف چلی جاتی ہے، تو کمپس سے باقی تمام اطراف یا سمتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔
تو وہ کہتے ہیں کہ خود تجربہ کر لو، تبھی تو میں کہتا ہوں سنی سنائی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اس آزمائش کے بعد مرزا کا مزید امتحان لینا بے سود تھا، بے فائدہ تھا۔ یہ آزمائش کا مطلب امتحان، یعنی اس آزمائش کے بعد جو کہ انہوں نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا، اپنا خیال پیش کیا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، تو جب وہ نہ مانے اور انہوں نے کہہ دیا کہ میری تحقیق کے مطابق سورج مشرق سے نکلتا ہی نہیں ہے، بلکہ سورج تو ہمیشہ، جب میری جو تحقیق ہے سورج مشرق کی بجائے، جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ چوتھی لائن میں لکھا ہوا ہے، دوسرے پیراگراف کی چوتھی لائن میں، شمال مشرق میں طلوع ہوتا ہے اور جنوب مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ یہ ان کا اپنا خیال ہے، مرزا نقطہ کا یہ اپنا ہی خیال تھا جو کہ انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے بیان کر دیا۔ اس کے بعد جو ان کے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ اس آزمائش کے بعد، آزمائش ہوتا ہے امتحان کے بعد، مرزا کا مزید امتحان لینا، مرزا کا مزید یعنی اور مزید امتحان لینا بے سود تھا، بے فائدہ تھا، اب فائدہ ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ یعنی یہ ہے کہ وہ بھی بیچارے جو دوست ہیں وہ بھی اکتا گئے اور وہ ان کو قائل نہ کر سکے، اور اس لیے پھر آگے لکھتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، لیکن پھر کیا ہوا؟ ماہ جنوری میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ مرزا نقطہ چین کی بجائے مرزا کیا بن گئے؟ نقطہ رس بن گئے۔ تو اب نقطہ چین کا مطلب ہے ہر ایک بات میں عیب نکالنے والا، عیب ڈھونڈنے والا، اور نقطہ رس بن گئے۔ نقطہ رس سے کیا مراد ہے کہ وہ بڑے زیرک اور بڑے عقل مند بن گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا ماہ جنوری میں، ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ مرزا جن سے ہیں وہ نقطہ چین کی بجائے نقطہ رس بن گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا وہ واقعہ کیا تھا، ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ 15 جنوری کی شام کو کیا ہوا، یعنی جنوری کی 15 تاریخ تھی، اس کی شام کو جب کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، یعنی شدید سردی پڑ رہی تھی، یک لخت کا مطلب ہے اچانک کیا ہوا؟ مطلع تاریک ہو گیا، یعنی جو آسمان ہے وہ اس پر اندھیرا چھا گیا، یعنی بادل آ گئے، ماحول جو سا ہے نا وہ ایسا دن کے وقت شام کا سما ہو گیا، تاریک ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بڑے بڑے اولے پڑنے لگے، مرزا اور میں ان کے برآمدے میں کھڑے اولوں کا نظارہ کر رہے تھے، یعنی اولے پڑنے لگ گئے نا سردیوں میں۔ میں نے کہا اگر کوئی شخص ان اولوں میں گر جائے تو اس کا خدا ہی حافظ ہے، یعنی یہ جو اولے اتنے پڑ رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اللہ نہ کرے کہ کوئی آدمی جو سا ہے ان اولوں میں گر جائے، یعنی اس طوفان میں وہ گر جائے، تو پھر کیا ہو؟ اس کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، ہم تو اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مرزا کی تو عادت تھی ہر بات میں کوئی نہ کوئی نئی بات پیدا کر لیتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مرزا نے حسب معمول، یعنی جیسے وہ پہلے کیا کرتے تھے معمول کے مطابق، انہوں نے حسب عادت جو ان سے ہے نا، جو ان کی پرانی عادت سے مجھ سے اتفاق نہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ یہ محض آپ کی خوش فہمی ہے، یہ صرف اور صرف آپ کی خوش فہمی ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان اولوں میں جو اگر کوئی گر جائے یا کوئی پھنس جائے یا گرفتار ہو جائے اس موسم میں تو پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یہ تو اس کا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا اپنا خیال ہے، وہ درست ہوگا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی حافظ ہے، جو کہ اگر اس میں گر جائے گا تو پھر اس کا ہی اللہ حافظ ہے۔ لیکن ان کو کیونکہ عادت تھی ہر بات سے اختلاف کرنے کی اور نیا نقطہ پیدا کرنے کی، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان اولوں سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ پھر انہوں نے اس کیفیت میں اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اب کیسے تیار کیا؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے
کہ آپ کیا کریں، مرزا نے حسب معمول مجھ سے اتفاق نہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ محض صرف آپ کی خوش فہمی ہے، آپ یعنی ایسا خیال ہے جو آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں اس کو سوچ کر، لیجئے میں آپ کو اولوں میں کھڑا ہو کر دکھاتا ہوں۔ لیں جی، اب آپ یہ دیکھیں، انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے جی، میں آپ کو جاتا ہوں، اس طوفان میں جاتا ہوں، اور اس بات کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، کہ کیا ہوتا کیا ہے۔ تو بہرحال جی وہ تو بڑے پریشان، اور دوست ان کے بڑے پریشان کہ یا اللہ خیر ہو، اب پتہ نہیں کیا بننے والا ہے، کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اب کوشش کرتا ہوں، جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا صورتحال ہے۔ نکتہ رس ہوتا ہے تیز فہم والا، زیرک نکتے کو پانے والا، نکتہ دان، نکتہ رس کا مطلب نکتہ دان ہے، یا اس کا مطلب تیز فہم بھی ہے، فہم کا مطلب عقل کو کہتے ہیں، اور زیرک اس کو بھی عقل مند کو کہتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ وہ ماہ جنوری میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ مرزا نکتہ چین کی بجائے نکتہ رس بن گئے، یعنی ہر بات میں عیب نکالنے والے کی بجائے کیا ہو گیا کہ ان کو اب انہوں نے تنزن کہہ دیا کہ وہ نکتہ رس بن گئے، یعنی تیز فہم، یعنی زیرک یا نکتے کو پانے والے کے اور نکتہ دان بن گئے۔ یہ ساری باتیں آپ لکھ سکتے ہیں، ان میں سے دیکھیں نکتہ رس کے 2-3 مطالب میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ نکتہ رس کا مطلب ہے نکتہ دان، یا اس کا مطلب تیز فہم، یا اس کا مطلب ذکی، یا اس کا مطلب زیرک یا عقل مند، ٹھیک ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، آسان لگتا ہے، وہ آپ اس کے نکتہ رس کے مطلب میں لکھ سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، یہ محض آپ کی خوش فہمی ہے۔ تو وہ کہنے لگے بات یہ آپ کی خوش فہمی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگے لیجئے میں آپ کو اولوں میں کھڑا ہو کر دکھاتا ہوں۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ اپنے آنگن میں جا کھڑے ہوئے۔ لو جی، اتنے شدید اولے پڑ رہے ہیں، اور شدید سردی کا موسم ہے، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، اور جنوری کی 15 تاریخ کی شام ہے، اور وہ نہ انہوں نے سوچا کہ میرا کیا بنے گا، وہ جناب کود پڑے، اپنے آنگن میں چلے گئے کہ وہ جا کے انہوں نے بہرحال ان کا چیلنج قبول کر لیا۔ انہوں نے وہاں سے پھر کیا کیا، لیکن یوں ہی 10-12 اولے یکے بعد دیگرے ان کی گنجی چاند پر پڑے، یعنی وہ ان کے سر پہ بال بھی نہیں تھے، اور وہ ان کی ظاہری بات ہے وہ گنجے تھے، تو ایک ایک کر کے ایک دوسرے کے بعد جو ان سے اولے ہیں ان کے سر پر پڑے، اور پھر کیا ہوا، چکرا کر زمین پر آ رہے، یعنی مرزا نکتہ کا اب ظاہری بات ہے کہ وہ اولے پڑ رہے تھے، تو پھول تھوڑا برس رہے تھے، تو اولے پڑ رہے تھے، انہوں نے جب 10-12 اولے ان کے سر پر پڑے تو پھر کیا ہوا، چکرا کر زمین پر آ رہے اور ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ لو جی، اب وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، مرزا نکتہ بے ہوش ہو گئے، اور جس کا ڈر تھا وہی ہوا جو ان کے دوست کو ایک خوف تھا کہ ان اولوں کے بارے میں ان کی رائے معلوم کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس بات کا اظہار کر چکے کہ نہیں اس میں کوئی بات نہیں، آپ کی خوش فہمی ہے، ایسی کون سی بات ہے، ابھی تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے جب دیکھا کہ بے ہوش ہو گئے ہیں تو پھر کیا، انہیں وہاں سے اٹھوا کر بستر پہ لٹا دیا گیا، ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ 5 گھنٹوں کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو ہم نے انہیں ایک نارمل آدمی کی طرح باتیں کرتے سنا۔ لیں جی، یہاں پہ یہ بات عجیب واقعہ ہوا ہے، عجیب نتیجہ نکلا ہے کہ انہیں کیونکہ عادت تھی اختلاف کرنے کی ہر بات سے، جب وہ بے ہوش ہو گئے، اولے ان کے سر پہ گنجے سر پر پڑے، تو پھر وہ چکرا کر زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو جیسے ہی ان کو ہوش آیا، 5 گھنٹوں بعد ان کو ہوش آ گیا، اور انہیں لوگوں نے، جو گھر کے افراد تھے اور جو ان کے دوست تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو ایک نارمل آدمی کی طرح باتیں کر رہے ہیں، لطف یہ کہ جو بات ہم کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ 100% اتفاق کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے، لطف یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں
وہ اب کوئی اختلاف نہیں کر رہے اس سے، بلکہ وہ اس سے 100% ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اور اس سے اختلاف نہیں کر رہے، ان کی بات کو رد نہیں کر رہے۔ اور ہم سب حیران تھے یہ معجزہ کس طرح ظہور میں آیا۔ معجزہ یعنی حیران کرنے والی بات، عقل کو حیران کرنے والی بات کیسے یہ ہو گئی ہے، ظہور میں آیا کا مطلب ہے کیسے یہ ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ کیسے ہوا کہ یہ نارمل آدمی کی طرح باتیں کیے جا رہے ہیں؟ بڑے حیرت کی بات ہے یہ تو مرزا سے جب اس کے متعلق استفسار کیا تو انہوں نے ہنس کے فرمایا۔ پھر آخرکار مرزا نکتہ سے یہ سوال پوچھ ہی لیا، مرزا نکتہ سے کنہیا لال کپور نے یہ پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا بات کیا ہے؟ اب آپ ہر بات میں ہاں ملا رہے ہیں، اور یہ کیا مسئلہ کیا ہے، کیا ہوا کیا ہے؟ استفسار کرنا تھا، دریافت کرنا، پوچھنا۔ تو انہوں نے ہنس کر فرمایا، معلوم ہوتا ہے یہ اولوں کی کرامات ہے۔ تو یہ جو اولے برس رہے ہیں یہ میرے گنجے سر پر پڑے ہیں، تو یہ اس کی کرامت ہے، یہ اس کا معجزہ ہے کہ میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں۔ مجھے سبق آ گیا ہے کہ میں نے ہر بات میں کسی کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا اور ہر جائز بات پہ ان کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، ان سے اتفاق کرنا ہے۔ انہوں نے میرے دماغ کی ڈھیلی ڈھالی چولوں کو کچھ اس طرح کس دیا ہے کہ آئندہ میں کسی بات میں نکتہ پیدا نہ کر سکوں گا۔ تو یہ دیکھیے، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میرے دماغ کی، کنہوں نے؟ یعنی اولوں نے، یعنی اولے جو اتنی کثرت سے میرے سر پہ پڑے ہیں، تو ہوا کیا ہے کہ جو میری جو ڈھیلی ڈالی جو ان سی چولیں تھیں، یعنی دماغ کے جو حصے تھے، وہ اب بالکل انہوں نے جو اولے برس رہے ہیں، وہ تمام کے تمام جو میرے دماغ کے جتنے بھی ڈھیلے پرزے تھے وہ سارے کے سارے کس دیے گئے ہیں، اور یہ آئندہ میں کسی بات میں نکتہ پیدا نہ کر سکوں کہ اس لیے کس دیے گئے ہیں۔ ایک قدرتی طور پہ ایسا ہوا ہے کہ شدید اولے پڑے ہیں اور میرے دماغ کی جو حالت ہے وہ اب ٹھیک ہو گئی ہے، جو میرے دماغ میں خرابی تھی وہ دور ہو گئی ہے۔ اب میں کبھی بھی کسی بات میں نکتہ پیدا نہ کروں گا۔ تو یہ دلچسپ سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ نے اس سبق سے بھی بہت لطف اٹھایا ہوگا، اور اب آپ تیاری کیجئے اس کی، اور اچھے طریقے سے امتحان میں جو میں نے آپ کو الفاظ کے معنی اور اشعار کی تشریح بیان کی ہے وہ سب کے سب آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ اللہ کرے کہ آپ کے اچھے نمبر آ جائیں، آپ کے گریڈ اچھے آ جائیں، لیکن اس کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ اپنی لکھائی بہتر کر لیجئے، کیونکہ آپ کی لکھائی پیپر میں پڑھی نہیں جاتی۔ امید ہے آپ اس پر توجہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔